رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آپ نے کہا تھا کہ پورا پورا تولو، کم تولنے والوں میں سے نہ ہو، اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور زمین میں کھلے طور پر فساد نہ برپا کرو. ناپ تول میں کبھی یہ اخلاقی برائی ہے اور دینی برائی ہے. جو انسان اس برائی میں ملوث ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے. ہر دو جگہ اس کے لیے عذاب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، دینے کی چیزوں میں ڈنڈی مارتی ہے، تو اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس قوم پر قحط اللہ تبارک و تعالی نازل کر دیتا ہے اور بھوکمری اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے. وجور السلطان علیہم، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم پر بادشاہوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک گناہ جس کا اثر اس دنیا میں 3 طرح سے ظاہر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے کھیتی ختم کر دے گا، بھوکمری لاحق ہو جائے گی. یہ 2 عذابات کم تھے کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دے گا. ظالم بادشاہ پھر اسے اوپر سے ماریں گے، اس قوم کو وہاں سے ستائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ سزائیں ہوں گی، جیسا کہ قوم شعیب کا معاملہ ہوا. ہم درس کے آخر میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم شعیب کو 3 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. ایک عذاب ان کا یہ تھا کہ انہیں زمین میں دھسا دیا گیا. دوسرا عذاب یہ تھا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک چیخ آئی، جس چیخ کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. اور ایک عذاب یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ نے آگ کی بارش نازل فرمائی. تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی خطرناک وادی ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں سے لیتے ہیں تو برابر لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری ہوتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب تولتے ہیں وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں. تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ویل نامی جہنم کی وادی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہیں، امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حدیث بڑی سخت ہے، دل دہلا دینے والی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یعنی شہید ہونا ہر گناہ کا کفارہ ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے ہر گناہ مٹا دیا جاتا ہے سوائے امانت کے. یہ شہید اللہ تبارک و تعالی کے حضور پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا کہ اپنی باقی امانت ادا کرو. تو وہ آدمی کہے گا کہ الہ العالمین، عمل کا میدان تو نہیں، دنیا ختم ہو چکی ہے، اپنی امانت کیسے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ اسے حاویہ کے پاس لے جاؤ، یعنی جہنم کی ایک وادی کے پاس لے جاؤ. جب یہ اس وادی کے پاس پہنچے گا تو اس وادی میں اسے اس کی امانت اسی شکل میں نظر آئے گی. یہ اس امانت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گا تو امانت اور آگے چلی جائے گی، یہاں تک کہ امانت اسے نچلے گڑھے میں پہنچا دے گی. الغرض یہ اس امانت کو اٹھائے اپنے کاندھے پہ لائے گا. کاندھے پہ لادنے کے بعد یہ سوچے گا کہ امانت میرے قبضے میں آ چکی ہے، میں بس اسے لے کر جہنم سے نکل ہی جاؤں گا. اور جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے گا اس کی امانت اس سے کاندھے سے لڑک کر پھر اسی گڑھے میں جا پہنچے گی.
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ برابر چلتا رہے گا. اور یہ امانت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں الصلاۃ امانہ، خبردار رہو نماز امانت ہے، والوضوء امانہ، وضو امانت ہے، والوزن امانہ، وزن کرنا تولنا امانت ہے، والکیل امانہ، تمہارا کلو کے حساب سے تولنا یہ امانت ہے، واشیاء عددها امانہ، اور جو تم اشیاء کی تعداد کرتے ہو، گنتی کر کے دیتے ہو، یہ بھی امانت ہے. تم اس کا بھی خیال رکھو. جو آدمی تولنے میں، ماپنے میں، گنتی کرنے میں ڈنڈی مارے، یہاں پہ کمی کر دے تو گویا کہ یہ آدمی امانت میں کمی کرنے والا ہے. اور یہ اس گناہ کے ساتھ اگر شہید بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اسے اپنی اس امانت کو پورا کرنے کے لیے جہنم کے گڑھوں تک پہنچنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس سے حفاظت کرے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا قبیح گناہ ہے، اور یہی گناہ آج ہمارے معاشرے میں دندناتا پھر رہا ہے. ہم کتنے مرتبہ ایسے معاملات نہیں دیکھتے. آدمی ڈنڈی مارنے کے ساتھ کتنا کما لیتا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے. کچھ نہیں، وہ تن کے جمع بھی کرے گا، اللہ کی جانب سے اس پر کوئی ایسی آفت آئے گی کہ یہ تنکوں کے ساتھ اس کا جو بھرا لوٹا ہوگا وہ بھی خالی ہو جائے گا. گناہوں کی نحوست ہے. اس گناہ سے مجھے اور آپ کو سختی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز، جس گناہ کی حاجت نہ ہو باوجود اس کے آدمی زبردستی گناہ کرے تو اس کی قباحت بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بوڑھا زانی ہے اللہ تبارک و تعالی نہ اسے معاف کرے گا، نہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا. اسی طرح وہ انسان جو فقیر ہو، فقیری کے ساتھ تکبر کرے، اس کا گناہ امیر آدمی کے تکبر کے بالمقابل زیادہ سخت ہے کہ اصلاً فقیر ہے، فقیری پر تکبر کر رہا ہے. اسی طرح وہ آدمی جسے حاجت نہ ہو شوقیہ چوری کرے، عادتاً چوری کرے، تو حاجت والے انسان سے زیادہ بڑا گناہ اسے ملے گا. حاجت کے باوجود جو چیز گناہ ہے سو گناہ ہے، اس کی طرف آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن جو آدمی بغیر حاجت کے یہ کام کرے تو اس انسان پر اس کا گناہ بھی دوہرا ہوا کرتا ہے. قوم شعیب کا یہی معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا خوشحال رکھا ہوا تھا. ان کے باغات میں کھیتیاں لہلہایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی انہیں وافر مقدار میں بارش عطا کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی. اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی اراکم بخیر، کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہو، باوجود اس کے تم اللہ کے اس فرمان کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو توڑتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یہ گری ہوئی اخلاقی حرکت کرتے ہو. تو جب انہوں نے بلا حاجت یہ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گرفت بھی ویسی ہی فرمائی، ان پر ویسے ہی سخت عذابات کو اللہ نے بھیجا. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے کہ حاجت کے باوجود شریعت اسلامیہ نے ہمیں گناہ کی اجازت نہیں تھی. اور جو آدمی بغیر حاجت کے گناہ کرے تو اس انسان پر سختی بھی ویسی ہی ہوگی. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اس کے بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اس عبادت کو چھوڑ دیں جس کی طرف ہمارے آباء و اجداد تھے؟